السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت کے بارے میں بتائیں گے کہ جو شاید آپ نے نہ سنی ہو۔ آپ ہمارے ویڈیو پر آخر تک بنے رہیں اور اس کو ضرور سنیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں اور آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آل ہیں، جیسا کہ حضرت امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام موسیٰ کاظم، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں بڑی اچھی اور بڑی پیاری پیاری باتیں لکھی گئیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے بہت پسندیدہ بندے تھے۔ ایک بار کی بات ہے کہ ایک شخص مکہ مکرمہ کی سرزمین پر تھا اور وہ عرفات کے مقام پر تشریف فرما تھا۔ اس شخص نے مکہ مکرمہ میں رہ کر کے ایک چادر خریدی اور اس نے یہ عزم کر لیا، یہ ارادہ بنا لیا کہ یہ چادر میں خرید رہا ہوں، لہٰذا اس چادر کو میں اپنے کفن کے کام میں لے کر کے آؤں گا، یعنی میں اپنے اعزاء و اقارب سے کہہ دوں گا کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو اسی چادر میں مجھے کفن دے دینا۔ اس کے بعد میں ہوتا یہ ہے کہ یہ شخص جب عرفات سے مزدلفہ کی طرف چلتا ہے تو اسی اثناء میں اس کی یہ چادر گم ہو جاتی ہے، کھو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! جب اس کی چادر کھو گئی تو یہ بڑا پریشان ہوا، بڑا اس کو دقت و تکلیف ہوئی۔ اس نے کئی جگہ اس کو تلاشا، کئی جگہ اس کو دیکھا، لیکن اس کی چادر ملنے میں نہیں آئی۔ اب آتا ہے کہ یہ شخص مزدلفہ سے پھر منا کی طرف جاتا ہے۔ منا کی طرف گیا، وہاں پر مسجد خیف میں اس نے قیام کیا، وہیں پر نماز ادا کی۔ صبح کے وقت میں ایک شخص جو کہ یہ شخص کہ جس کی چادر کھو گئی تھی اس شخص کو نہیں پہچانتا تھا، وہ آیا اور کہنے لگا، اے فلاں انسان، چلیں تمہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ! اس کے بعد میں ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے آنے والے شخص، کیا میں تمہیں ایسی چادر نہ دوں جو کہ تمہارے مرنے کے بعد کام آ جائے، جو کہ تمہارے کفن کے لیے کام آ جائے؟ تو جب اس شخص نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیاری بات کو سنا تو کہنے لگا، حضور، جیسا کہ میں مکہ مکرمہ میں ایک چادر خریدا تھا، اس چادر کو خریدنے کے بعد میں وہ چادر تو گم ہو گئی ہے، لیکن آپ آل رسول ہیں، آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہیں، اگر آپ مجھے اس چیز سے نوازیں گے تو یہ میری قسمت کی معراج ہے۔ سبحان اللہ! کوئی بات نہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات کو سنا اور اپنے خادم غلام سے ارشاد فرمایا، جاؤ اندر سے چادر لے کر کے آؤ جو کہ وہاں رکھی ہوئی ہے۔ اب وہ جو آپ کا خادم تھا وہ جاتا ہے اور اندر سے چادر لے کر کے آتا ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اس چادر کو دیا۔ آپ نے اس چادر کو اسی شخص کو پیش کیا اور کہا کہ لو یہ تمہاری چادر۔ اب آتا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر دے دیا تو وہی شخص کہتا ہے، حضور یہ تو میری وہی چادر ہے، بے عینے ہی اسی چادر کی طرح ہے کہ جو کہ میں نے اس مکہ مکرمہ میں رہ کر خریدی تھی اور جو کہ مجھ سے کھو گئی تھی، غائب ہو گئی تھی۔ اس کے اگلے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب چادر تم کو مل گئی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اور اللہ رب العالمین کی زیادہ عبادت کرو۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھوئی ہوئی چادر اس انسان کو کس طریقے سے عطا فرمائی، آپ نے اس کرامت میں، اس پوری گفتگو میں جان لیا۔
اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔